بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حالات بڑی دور چلے گئے ہیں احباب ذی وقار، اور پوری دنیا میں آج ایک شور بپا ہے، ایک تضاد ہے اور باہمی دست و گریبان کا شکار ہیں۔ اگر ہم اوورآل اس کو دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ مذہب کے حوالے سے جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہودی چاہتے ہیں ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں، اور نصرانی چاہتے ہیں ہم دنیا پر غالب آ جائیں۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھا جائے تو وہ اپنے مذہب کے لیے مسلمانوں کو کچلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چار سو مذہب کی جنگ ہے۔ اگر بدھ ازم کو دیکھا جائے، بدھ مت جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا، روہنگیا کے مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی، انہیں کس طرح ملک سے نکالا گیا اور کس طرح جلتی ہوئی آگ میں زندہ انہیں پھینک دیا گیا، اور پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے الگ الگ کیے گئے۔ آج پوری دنیا میں مذہب کی جنگ ہے، مذہب کے سوا نہیں ہے، مگر مسلمان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں رہا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نصرانیوں نے، یہودیوں نے آپس میں اتنا الجھا دیا ہے، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں لڑوا دیا ہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا۔ جہاں سے تھوڑا سا ہوش آنے لگتا ہے تو وہ آتے ہیں اور پھر ہمیں بے ہوش کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو دولت کا نشہ لگ گیا، ہمارے حکمرانوں کو شہرت کا نشہ لگ گیا، ہمارے حکمرانوں کو عیاشی کا نشہ لگ گیا۔ ہمارے حکمران دولت و شہرت اور عورت کے نشے میں اس قدر مخمور ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہ عالم اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں۔ ارطغرل غازی چھوٹے سے قبیلے کا تھا، کہاں سے چلا، پھر 600 قریب 650 سال ان کی حکومت رہی، سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، وہ ایک درد لے کر اٹھا تھا۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت آئی اور اس کو اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی۔ آج پھر ہمیں ضرورت ہے اسی چیز کی۔ بلکہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے۔ مثنوی شریف میں محمود غزنوی کی مثال دیتے ہیں کہ محمود غزنوی دربار لگائے بیٹھا ہوا تھا، تو ایاز جو اس کا غلام بھی تھا اور اس کے ساتھ اس کو محبت بھی بڑی تھی، تو اس نے اپنے وزیر اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وزیروں کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ جناب آج جون سی چیز لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو وزیروں نے مختلف، کسی نے کوئی صوبہ لے لیا، کسی نے کوئی گورنری لے لی، کسی نے کوئی سونا لیا، کسی نے کوئی جواہرات لے لیے۔ تو ایاز سے پوچھا، ایاز تم نے کوئی چیز نہیں مانگی ہے، تم کو کچھ نہیں چاہیے؟ تو ایاز کہنے لگا ہاں۔ آگے بڑھا تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو وہ سارے حیران ہو کر کہنے لگے بھئی یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے بادشاہ کے محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا مجھے محمود غزنوی چاہیے، اس لیے کہ جب مجھے بادشاہ مل گیا تو بادشاہی پیچھے رہ گئی۔ تو وہ بڑی سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جناب جس کو خدا مل گیا تو کیا اس کی خدائی پیچھے رہ گئی؟ ہم دنیا کے پیچھے دوڑیں لگا رہے ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، دولت۔ بھائی دولت قارون کے پاس کم تھی، کیا بنا اس کا؟ شداد کے پاس کم تھی، کیا بنا اس کا؟ اور بادشاہی نمرود کے پاس بھی تو تھی، بادشاہی فرعون کے پاس بھی تو تھی، کیا بنا ان کا؟ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہی تو انہوں نے بھی کی ہے۔ قریب 18 لاکھ مربع میل کے وہ حاکم بنے، 18 لاکھ مربع میل سے زیادہ، بلکہ 22 لاکھ مربع میل، حقیقتاً جو ہے 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ بنے۔ کمال بادشاہی کی انہوں نے، وہی خشک روٹی اور سادہ لباس پیوند لگا ہوا حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے ہیں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ نماز جمعہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اس وقت آپ امیر المؤمنین ہیں۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سلام پھیرا اور میری نظر وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر گئی تو میں نے پیوند گنے، صرف اس کندھے کے درمیان جو پیوند تھے وہ قریب 17 یا اس سے زیادہ کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، اور اللہ نے پھر شان کیسی عطا فرمائی ہے کہ اگر زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے تو پاؤں کی ایڑی زور سے مارتے ہوئے کہتے ہیں اے زمین کیا تجھ پر عدل نہیں ہو رہا، اے زمین کیا تجھ پر انصاف نہیں ہو رہا۔ ایک عورت آئی اور اس کا تیل گرا سرسوں کا، تو وہ شکایت لے کر آ گئی کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا دور حکومت ہے اور میرا جو سرسوں کا تیل ہے وہ زمین نے پی لیا ہے۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کاغذ کے پرزے پر کچھ چند حرف جو تھے وہ تحریر کیے اور فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ اور جہاں تیل گرا ہے وہیں پہ جا کے زمین میں دفن کر دینا۔ اب وہ عورت گئی، اس نے برتن رکھا اور پھر جناب وہ اپنا جو تھا وہ رکا جو تھا کاغذ کا جو پرزہ تھا اس کو جیسے ہی زمین میں رکھا، زمین میں تھوڑا دفنایا وغیرہ، تو ایک دم سے وہ تیل اچھلا اور وہ سارے کا سارا وہ برتن میں واپس لوٹ آیا۔ یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی، یہ نظام اللہ نے عطا فرمایا، زمین کو نہیں، اللہ نے ہر شے کو پھر متحد کر دیا۔ جب بادشاہ مل جائے تو بادشاہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب انسان کی لو اس کے ساتھ لگ جائے، جب جینا مرنا اس کے لیے ہو جائے تو پھر وہ ساری خدائی کو مسخر کر دیتا ہے۔ دریائے نیل خشک ہوا، بہہ نہیں رہا، قبطی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ جناب ہر سال ایک خوبرو نوجوان لڑکی دلہن بنا کر اس میں بٹھائی جاتی ہے تو پھر یہ رواں ہوتا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے وہ پرانی روایتیں ختم ہوئیں، وہ پرانے رواج جاتے رہے، وہ پرانی باتیں جاتی رہیں۔ آپ نے کاغذ کے پرزے پر چند حروف تحریر کیے۔ حروف کیا تھے کہ اگر تیرا بہنا اور نہ بہنا اپنی مرضی پر موقوف ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تیرا بہنا میرے رب کی مرضی پر ہے تو تیری جرت ہی نہیں کہ تو پانی کو روک سکے۔ اور قاصد کو رکا دے کر فرمایا اسے جلدی سے دریا میں رکھ کر واپس آ جانا، اور تاریخیں شاہد ہیں، اتھینٹیکیٹڈ تاریخیں ہیں کہ قاصد گیا، اس نے جا کر رکا، اس میں دریا میں رکھا اور واپس کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ دریا روانی کے ساتھ بہنے لگ گیا۔ آج بھی ویسا ہی ہے، سارا نظام آج ویسا ہے، سورج آج بھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، مغرب میں غروب ہے، رات آج بھی پہلے دن بعد میں آ رہا ہے۔ ہاں ہماری نیتوں میں فرق آیا، ہماری سوچوں میں فرق آ گیا، ہمارے خیالات میں فرق آ گیا، ہماری وفاداریوں میں فرق آ گیا۔ ہمارا جینا مرنا جب اللہ کے لیے تھا تو پوری دنیا پر حکمرانی تھی، اور جب جینا مرنا ذات کے لیے ہوا تو ہر شے پھر جاتی رہی، ختم ہو گئی، واپس آئیں۔ آج دنیا میں تضاد ہے، آج دنیا میں جنگ ہے تو مذہب کی جنگ ہے، اور مذہب ہے تو ہم ہیں، ہماری عزتیں مذہب کی وجہ سے ہیں، ہماری شان و شوکت مذہب کی وجہ سے ہے، یہ سارا نظام مذہب کی وجہ سے ہے۔ مذہب نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں، اگر مذہب اوج ثریا پر ہے تو ہم بھی پھر عزتوں کے تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ آئیے واپس آئیں، مذہب کے ساتھ لگاؤ ہمارا انتہائی زیادہ وابستگی ہو۔ لبرلزم اس کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس سے باہر آ جائیں، ہم اپنے مذہب کو لے کر آگے چلیں، مذہب کے مطابق شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی قوانین جو ہیں ان کو لاگو کریں۔ ہمارے حکمرانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پڑھیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔